بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گجرانوالہ کے شہریوں کو میری طرف سے اور میری ٹیم کی طرف سے بہت بہت سلام۔ آج ہم سی پی او آفس گجرانوالہ میں بیٹھ کے پوری گجرانوالہ پولیس کی جو لیڈرشپ ہے وہ گجرانوالہ کے شہریوں کو جو گزشتہ سال میں ان کی کارکردگی ہے اس کے بارے میں بتانا چاہ رہی ہے۔ میں سب سے پہلے اپنے جو لیڈرشپ ہے گجرانوالہ پولیس کی، جو میرے ساتھی ہیں، ان کا تعارف کروا دوں۔ میرے بائیں جانب فراز صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جو ایس ایس پی آپریشنز گجرانوالہ ہیں، ان کے ساتھ میڈم عائشہ ہیں، یہ سی ٹی او گجرانوالہ ہیں۔ رائٹ سائڈ پہ بلال سلہری ہیں، یہ ایس پی سول لائنز ہیں۔ ان کے ساتھ غیور ہیں، یہ ایس پی سٹی ہیں۔ ان کے ساتھ ڈی ایس پی اعجاز صاحب ہیں، یہ ڈی ایس پی سی آئی اے ہیں، اور ان کے ساتھ انسپیکٹر انصر ہیں جو کہ انچارج سی آئی اے ہیں۔ ہمارے ایس ایس پی انویسٹیگیشن رضوان صاحب بھی پہنچ رہے ہیں اور وہ بھی تھوڑی دیر میں ہمارے ساتھ ہوں گے۔ میری طرف سے اور میری تمام ٹیم کے ممبرز کی طرف سے سب سے پہلے تو آپ کو نیا سال مبارک ہو۔ گجرانوالہ پولیس کا خاصہ رہا ہے کہ یہ 103 شہیدوں کی امین ہے۔ بے شمار غازی جو کہ دوران سروس اپنی فرائض کو سر انجام دیتے ہوئے زخمی ہوئے، ڈسیبل ہوئے، یہ ان کی امین ہے۔ اور پچھلے سال کی کارکردگی بتاتے ہوئے جب میں آپ کو ایکسپلین کروں گا کہ ہم نے پچھلے ایک سال میں کیا کیا کچھ کیا ہے سروس ڈیلیوری کے لیے، کرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے اور کرائم ڈیٹیکشن کے لیے، تو ضرور آپ کو پتہ چلے گا کہ گجرانوالہ پولیس نے گجرانوالہ کے شہریوں کے لیے کیا کیا قربانیاں دی ہیں۔ عمومی طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ پولیس کے بارے میں ہمیشہ نیگیٹو بات ہوتی ہے۔ ہم تنقید کے لیے ہمیشہ حاضر ہوتے ہیں، ہم ٹیکس پیئرز کے پیسوں سے تنخواہ لیتے ہیں، ہم اکاؤنٹیبل ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمارا حق ہے کہ ہم اپنا نقطہ نظر بھی گجرانوالہ کے شہریوں اور پنجاب کے شہریوں تک پہنچائیں۔ پنجاب پولیس نے پچھلے ایک سال میں عمومی طور پہ اور خاص طور پہ گجرانوالہ پولیس نے جو کارنامے سر انجام دیے ہیں اس کو بتانے سے پہلے میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاؤں کہ 30 جنوری 2023 کو جب میری پوسٹنگ بطور سی پی او گجرانوالہ ہوئی تو اس وقت ٹرانزیشن فیز تھی، بہت سارے آفیسرز ٹرانسفر ہو چکے تھے۔ میری ٹیم میں صرف 2 لوگ تھے، حسن افضل صاحب اور رضوان صاحب۔ اور اتنا بڑا ڈسٹرکٹ اور ایک غیر یقینی کی کیفیت، اور شروع میں کچھ ایسے واقعات بھی ہوئے کہ جس میں ایک وین لٹ گئی اور 10 کروڑ روپیہ لٹ گیا۔ اس کے ساتھ ایک گینگ نے 4 گھروں میں جا کے، بلکہ 3 گھروں میں، ایک گھر میں وہ 2 دفعہ گئے تو انہوں نے ریپ ود رابری کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ 2-3 ایسے بڑے انسیڈنٹس ہوئے مرڈر کے، جو ملٹیپل مرڈرز کے تھے، کہ وہ جو پہلے 15-20 دن تھے وہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا اور ایک ٹیم فارمیشن کا فیز بھی تھا۔ لیکن میں اپنے گجرانوالہ پولیس کے جوانوں، افسروں، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، ذاتی طور پہ بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جس ڈیڈیکیشن کے ساتھ، جس پروفیشنلزم کے ساتھ اپنی اس ٹرانزیشن فیز کو جو گجرانوالہ پولیس پہ آئی ہوئی تھی اس میں سے سب کو نکالا۔ وہ جو 10 کروڑ والی واردات تھی، اس 10 کروڑ میں سے 9 کروڑ 86 لاکھ روپیہ ریکور کیا، ایمانداری کے ساتھ واپس کیا۔ وہ جو ریپ ود رابری کے ملزم تھے ان کو تیسرے یا چوتھے واردات کے بعد ان کو پکڑ لیا اور وہ اپنے انجام کو پہنچے۔ اور اس کے بعد آج 1 جنوری کو میں آپ کو 31 دسمبر تک کی کارکردگی بتانا چاہتا ہوں کہ صرف سی آئی اے نے 200 سے زیادہ گینگ پکڑے۔ ہماری گجرانوالہ پولیس نے کیٹیگری اے ہوتا ہے جس میں مرڈر کے، جس میں رابری کے، جس میں ڈکیتی کے، جس میں ہمارے کڈنیپنگ فار رینسم کے اشتہاری ہوتے ہیں، وہ 1000 سے زیادہ پکڑا ہے۔ ہم نے کیٹیگری بی کے 6000 سے زیادہ پروکلیمڈ اوفینڈرز کو نیب کیا۔ یہ تو کرائم کی بات بھی ہوگی، سارے اپنا اپنا نقطہ نظر بتائیں گے، لیکن میں کچھ ایسی اچیومنٹس کے بارے میں بھی بتانا چاہوں گا کہ کچھ نئے آئیڈیاز بھی پنجاب پولیس نے، ہمارے آئی جی صاحب
ڈاکٹر عثمان انور اور جو گورنمنٹ ہے محسن نقوی صاحب کی، ان کی سپورٹ کے ساتھ ان کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی اور امپلیمنٹ کیا، کامیابی کے ساتھ امپلیمنٹ کیا۔ سب سے پہلے ہم نے تحفظ سینٹر بنایا، ہم نے میثاق سینٹر بنایا تاکہ پاکستان میں رہنے والی جو اقلیتی ہیں ان کو مین سٹریمنگ ان کی جائے۔ تحفظ سینٹر میں جو ولنریبل سیگمنٹس ہیں ان کی مین سٹریمنگ، ان کی مدد۔ اس کے بعد ہم نے ایک بہت فلیگ شپ جو ہمارا ایک پروجیکٹ ہے جو 31 دسمبر کو جس کو لانچ کر دیا گیا ہے شارٹسٹ پاسبل ٹائم میں، یعنی 20 دن میں ہم نے پنجاب کے 737 پولیس اسٹیشنز کو اسپیشل انیشیٹو پولیس اسٹیشنز میں کنورٹ کیا۔ ہمارے ڈسٹرکٹ گوجرانوالہ میں 30 پولیس اسٹیشنز ہیں، جس میں سے 21 پولیس اسٹیشنز کا سول ورک ایسا ہوا ہے کہ سب سے پہلا جو تھانہ جس کو سی ایم صاحب نے اناگوریٹ کیا وہ تھانہ صدر گوجرانوالہ ہے، اور وہ دس از ورتھ سینگ، اور تمام کے تمام جو باقی پولیس اسٹیشنز ہیں ان کو اسی طرح رینوویٹ کر دیا گیا ہے، جسٹ ٹو میک دا پبلک انڈرسٹینڈ کہ وہ جب وہاں پہ آئیں تو وہ ایٹ ہوم فیل کریں۔ اسی طرح جن تھانوں کا سول ورک نہیں ہوا کیونکہ وہ کرائے کی جگہوں پہ ہیں، وہاں پر بھی سپس کے پورے پروٹوکول کو نافذ کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہماری جو ویلفیئر رجیم ہے، پہلی دفعہ ہوا ہے کہ غازیوں کو پراپر ریکگنائز کیا گیا، پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ہمارے پولیس کے جو اہلکار ہیں، افسران ہیں، ان کے جن کے بچے معذور ہیں ان کو ان کا علاج کروایا گیا، کسی کی آرٹیفیشل لمب لگوائی گئی، کسی کا کوکلیئر امپلانٹ لگوایا گیا، ان کا علاج کروایا گیا، کسی کی تھیراپیز چل رہی ہیں۔ اسی طرح ہمارے بے شمار جو شہداء کے بچے ہیں ان کا فنڈز بڑھائے گئے، ان کے پرکس بڑھائے گئے، اور ان کو احساس دلایا گیا ہے کہ جو ڈسٹرکٹ کا ہیڈ ہے اور جو صوبے کا ہیڈ ہے، جو ریجن کا ہیڈ ہے، اگر ان کا باپ اس قوم کے لیے، اس ملک کے لیے ان دا لائن آف ڈیوٹی یہ دنیا چھوڑ چکا ہے تو یہ سارے کے سارے ان کے لیے فادرلی فگرز ہیں، اور جو ہماری فیمیل افسران ہیں وہ ان کی ماؤں کی طرح ہیں۔ میں اب ون بائی ون میں بات کروں گا۔ سب سے پہلے میں ایس ایس پی آپریشنز گوجرانوالہ فراز صاحب سے میں چاہوں گا کہ وہ بتائیں کہ کون سے لا اینڈ آرڈر کے اور کرائم پریونشن کے چیلنجز ہیں جن سے وہ نبردست پائیں۔ سر تھینک یو سو مچ سر۔ میں نے سر 12 جولائی 2023 کو سر چارج لیا ایز ایس ایس پی آپریشن سر۔ تو سر جس طرح لا اینڈ آرڈر کی آپ نے بات کی سر، اس میں محرم الحرام کیونکہ اس کی آمد تھی سر، اس میں سر 93 فلیش پوائنٹس ایسے تھے جو وزیر آباد کو ملا کے جو بظاہر سر اس طرح تھے کہ ان کو ریزالو کرنا پچھلے کئی دہائیوں سے، پچھلے کئی سالوں سے بڑا مشکل تھا، لیکن سر آپ کی سپرویژن کے انڈر ہم نے ایک سر بڑے اچھے طریقے سے امن کمیٹی کو اور ان لوکلز کو انوالو کر کے سر الحمدللہ 93 فلیش پوائنٹس کو ختم کیا، اور کہیں پہ کوئی مسئلہ سر نہیں، محرم کے بعد بھی ہمیں کوئی اس طرح کی صورتحال پیدا نہیں ہوئی، اور بڑے اچھے امن و امان سے ہم نے سر وہ محرم الحرام گزارا۔ اس کے علاوہ سر لا اینڈ آرڈر جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ ربیع الاول بھی آ گیا سر، اس کے علاوہ ہمارے پاس پولیٹیکل ایکٹیویٹیز بھی ہوئیں، ان کو بھی سر ہم نے ریلیز کو اور جتنے بھی کارنر میٹنگز کو ہم نے، اور دیکھیں باوجود اس کے کہ کتنے تھریٹ الرٹس تھے۔ جی سر، وہ سر تھریٹ الرٹ کی پرسیپشنز یہ تھی کہ آپ نے ہمیں جس طرح گائیڈ کیا، اس کے بعد سر جتنی ہماری پولیس اسٹیبلشمنٹ سے ریلیٹڈ چیزیں تھیں اس کو سر ایس پی سول لائن کے ساتھ مل کے ہم نے سر بیٹھ کے، یہ نہیں تھا کہ سر ہم نے اس کو کوئی جا کے کاسمیٹکلی اس کو ریزالو کیا، ہم نے ون بائی ون چیزوں کو دیکھ کے سر اور وہ پلان بنایا ود میپ، اپنی تمام نفری کو بریف کیا، اور الحمدللہ سر اب ہم یہ کلیم کر سکتے ہیں کہ ہماری جو پولیس اسٹیبلشمنٹس ہیں جن کے ریگارڈنگ تھریٹس تھے وہ ہمارے پروٹیکٹڈ ہیں الحمدللہ، اور جنرل تھریٹس بھی۔ جی سر، اس کے علاوہ سر جنرل تھریٹس میں جس طرح فارنرز کے تھریٹس تھے، چائنیز سے ریلیٹڈ، اس میں سر ہم نے سر موک ایکسرسائزز کرائی ہیں، جو اب تک سر ہم نے چائنیز سے ریلیٹڈ 169 ہماری موک ایکسرسائز ہوئی ہیں ود آرمی اور دوسری جو ایجنسیز ہیں سر۔ اس کے علاوہ سر پولیس اسٹیبلشمنٹ میں ہم نے 140 کے قریب موک ایکسرسائزز کرائی ہیں، اور دوسری ولنریبل جتنی بھی اسٹیبلشمنٹ۔ میں اس میں تھوڑا سا واضح کر دوں کہ پوری دنیا میں جو ہمارا جو پاکستان کا سب سے قریبی دوست ملک ہے وہ چائنا ہے، اور پاکستان میں بے شمار پروجیکٹس ایسے ہیں جہاں پہ چائنیز ورکرز ہیں، چائنیز انجینئرز ہیں،
وہ جب یہاں پہ کام کرنے آتے ہیں تو جو سب سے بڑا کنسرن ہوتا ہے وہ ان کی حفاظت کا ہوتا ہے. ہیڈس آف ٹو CTD پنجاب اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈسٹرکٹ پولیس گجرانوالہ یہاں پہ جتنے بڑے پروجیکٹس جہاں پہ چائنیز کام کر رہے ہیں وہاں پہ جس طرح SSP صاحب آپریشنس نے بتایا کہ ہم ان کی حفاظت کے لیے کوئی دقیقہ فروغداش نہیں کر رہے. کوئی ایسا دن نہیں جاتا جب وہاں پہ کوئی نہ کوئی جا کے ہم ایسی ایکٹیویٹی نہیں کرتے جو ہماری ویجیلنس کا جو لیول ہے اس کو بہتر کرے. اور جو انہوں نے فلیش پوائنٹس ریلیجس فلیش پوائنٹس کی بات کی, جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ نہ صرف یہ کہ ہمارا ملک جو ہے وہ کسی نہ کسی ریلیجس یا ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کے تھریٹ سے ہمیشہ کوئی نہ کوئی ہم کو پپ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن کچھ اسپیسیفک تھریٹس بھی ہوتے ہیں. پھر ہماری جو CTD ہے اس نے جتنا کام کیا ہے, ہم ان کے ساتھ مل کے جس لیول پہ جس کولیبوریشن کے ساتھ ہم نے پریونٹیو میجرز لیے ہیں, اور خاص طور پہ جو ہماری پاک افواج ہیں اور جو باقی LEAs ہیں ان کا جو تعاون ہمیں حاصل رہا ہے, میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اب ہم چلتے ہیں ٹریفک کی طرف. ٹریفک ایک ایسا شعبہ ہے جس کو ہمیشہ اگنور کیا گیا. اب دیکھیں, ابھی عائشہ آپ کو اسٹیٹسٹکس بتائیں گی, میں ڈسکلوز نہیں کروں گا, لیکن صرف اتنا کہوں گا کہ پچھلے سال سے یعنی 2022 سے 2023 میں 10 گنا زیادہ لائسنس بنے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ 10 گنا زیادہ لوگ وہ تھے جو بغیر لائسنس کے بغیر ٹریننگ کے وہیکلس کو چلا رہے تھے. وہ 2 ویلرز ہیں, وہ 3 ویلرز ہیں, وہ 4 ویلرز ہیں, اور وہ ایکسیڈنٹس کر رہے تھے. اور پھر بدقسمتی یہ ہے کہ اگر ان کا چلان ہوتا تھا تو پھر معذرت کے ساتھ گالی پولیس کو پڑتی ہے. یہ سارا کچھ آپ کی جان اور مال کے تحفظ کے لیے کیا جاتا ہے. جب کہا جاتا ہے کہ ٹریفک قوانین کی پابندی کریں, 1 وے نہ توڑیں, لائسنس بنوائیں, اپنے انڈر ایج ڈرائیورز کو اپنی گاڑیاں نہ دیں, وہ ایکسیڈنٹ کریں گے جا کے, اور اپنے ٹریفک کے لاز کو ابائڈ بائی کریں, تو اس وقت وہ صرف اور صرف آپ کے لیے کہا جاتا ہے. آپ کو کہا جاتا ہے کہ سیٹ بیلٹ باندھیں, لین ڈسپلن میں رہیں, وہ صرف آپ کی حفاظت کے لیے کیا جاتا ہے. عائشہ پلیز آپ ایک تو لائسنسنگ کے حوالے سے جو ابھی فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے پنجاب گورنمنٹ اور پنجاب پولیس, اس کے بارے میں بتائیں, اور ساتھ اسٹیٹسٹکس بتائیں, اور جو آپ نے کچھ نئے انیشیٹوز لیے ہیں وہ بھی بتائیں. سر سب سے پہلے تو میں پرسنٹیج بتاؤں گی کہ ابھی آپ نے کہا کہ 10 گنا اضافہ ہوا. سر لاسٹ ایئر سے ہم نے 1000% لائسنس میں اضافہ 1000%. سر لاسٹ ایئر جو ہمارے لائسنس ہولڈر افراد کی تعداد تھی وہ 51,000 تھی. اور اس سال سر 30 دسمبر کو جب ہم نے کلوز کیا سارا, سر 5,28,000 اب ہم اندازہ کریں, یعنی وہ 4.5 لاکھ بندہ وہ ہے جو بغیر لائسنس کے گجرانوالہ کی سڑکوں پہ پھر رہا تھا, اور سر اتنا اس میں تعداد میں اضافہ ہوا ہے. سر اس کے علاوہ ہم نے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے, کیونکہ اگر بہت سے لوگوں کو یہ بات سے کمپلینٹ ہوتی تھی کہ جی ہم چونکہ بہت دور دراز علاقوں سے ہیں, کوئی نوشہرہ سے, تتلیالے سے, علی پور چٹھا سے, تو ہمیں گجرانوالہ آنا پڑتا ہے لائسنس کے لیے. تو پھر سر IG صاحب کی بھی پالیسی یہ تھی کہ آپ نے لوگوں کو ان کے گھروں پر جا کے فیسیلیٹیٹ کرنا ایٹ ڈور اسٹیپس. وہ جو آپ نے آؤٹ ریچ پروگرام شروع کیا, آؤٹ ریچ پروگرام اسٹارٹ کیے. سر گجرانوالہ کا کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے جہاں پر ہماری دور دراز میں سر اس میں ایک جگہ پر, سر نوشہرہ میں ہم گئے ہیں, تتلی والی میں ہم جا رہے ہیں, قلعہ دیدار سنگھ میں ہم جا رہے ہیں, پھر کوٹ لدہ میں ہماری ٹیمیں جا رہی ہیں, علی پور چٹھا میں جا رہی ہیں, کاموکی میں جا رہی ہیں, یعنی کوئی کارنر آپ نے نہیں چھوڑا. اور سر ان آؤٹ ریچ ٹیموں کے ہم نے ہیلپ سے سر 2 لاکھ لائسنس ان ٹیموں کی مدد سے بنائے. اس کے علاوہ سر ہم نے ڈرائیونگ اسکول اور لائسنسنگ سینٹر. اچھا, وہ مجھے یاد آیا کہ شاید وہ 9 جنوری تک وہ فیس ایکسٹینڈ. ہاں سر ایک تو یہ تھا نا کہ 1 جنوری سے فیس میں اضافہ ہو گیا تھا, لیکن آج کو یہ اعلان ہوا ہے CM صاحب نے عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اور ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ آپ لوگ لائسنس بنوائیں. اس میں انہوں نے 9 جنوری تک, اس میں شہریوں سے یہی التماس ہے کہ 9 جنوری تک اپنے لائسنسز بنوا لیں, وہ ان کے فائدے میں. ابھی سر پرانی فی جیسے ہماری لرنر کی 60 روپی اسی فی میں بنے گا. پھر سر ہم نے ڈرائیونگ اسکولس کی تعداد بڑھائی. سر ہم ڈرائیونگ اسکول ہم نے کاموکی میں بھی بنا دیے. کاموکی کے عوام وہیں پر آتے ہیں, وہیں سے ڈرائیونگ سیکھتی ہے, وہیں پر نوشہرہ ورکا میں بھی بنا, نوشہرہ میں بھی بن گیا سر, وزیر آباد میں بھی بن گیا. بلکہ اور مجھے پتا چلا کوئی سرپرائزز بھی ہیں آپ کے پاس آگے اگلے آنے والے سال کے لیے, وہ انشاءاللہ ہم بعد میں بتائیں گے. سر اس میں تھوڑا سا میں ان کو ہنٹ دے دوں گی, کیونکہ سر کل جب آپ سے میٹنگ ہوئی
تو آپ نے ایک پوائنٹ ریز کیا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے جو پولیس اسٹیشنز ہیں ان کو مزید آپ سروسز پرووائڈ کریں. تو سر یہ ایک ہنٹ ہے کہ جی ہم عائشہ از اے ونڈرفل آفیسر. عائشہ جو آپ نے ایک تھیم پارک بنایا اس کا بتائیں. سر ہم نے ایک تھیم پارک بنایا عوام کی اویئرنیس کے لیے, کیونکہ سر جب آئی جی صاحب سے بات ہوئی, آئی جی صاحب نے کہا کہ آپ لوگ جو لا انفورسمنٹ کے لیے کام کر رہے ہوتے ہو, رولس کو انفورس کرنے کے لیے چالان بھی ہوتے ہیں, بعض اوقات آپ ایف آئی آر میں بھی جاتے ہو, آپ یہ بتائیں آپ لوگوں کی اویئرنیس کے لیے کیا کام کر رہے ہیں, کہ آپ نے کس طرح سے لوگوں کو ایجوکیٹ کیا ہے کہ یہ ٹریفک رولز ہیں, ہم نے بچوں کو کیسے بتایا. پھر سر ہم نے ایک پلان کیا کہ ہم تھیم پارک بنائیں گے, کیونکہ سر بچوں کی بڑی تعداد آتی ہے پارکس پہ, فیملیز آتی ہیں وہاں پہ واک کرتے ہیں. پھر سر ہم نے پارک کو پورا ایک ٹریفک تھیم پارک میں کنورٹ کر دیا. اچھا, عائشہ کے پاس بڑے کریٹیو آئیڈیاز ہوتے ہیں. ایک دن میں ٹی وی دیکھ رہا تھا تو اس پہ چل رہا کہ جی جن دنوں وہ بجلی کے بل زیادہ آئے ہوئے تھے تو عائشہ نے ایک کیمپین شروع کی کہ وارننگ دیں چالان نہ کریں, تو وہ ایک بڑی ہٹ ہوئی. جی سر. تو عائشہ آپ نے بڑا اچھا کام کیا. پچھلے پورے ایک سال کا جو ہمارا جو پروفائل ہے ٹریفک پولیس کا وہ بہت بہتر ہوا, اور ان شاء اللہ تعالیٰ جو مزید جب لاجسٹکس آ جائیں گی مزید ہمارے کام بہتر ہو جائیں گے. پبلک سروس ڈیلیوری کے حوالے سے جو آپ نے بات کی ہے کہ ایک تو آپ کی آلریڈی جو آؤٹ ریچ ٹیمز ہیں وہ ایوری نوک اینڈ کارنر آف گوجرانوالا ڈسٹرکٹ دے آر گوئنگ دیئر, اور وہاں پہ جا کے وہ اپنی جو لائسنسنگ کا جو پروسیس ہے وہ کمپلیٹ کر رہی ہیں. اب میں آتا ہوں, ہمارا جو ڈسٹرکٹ ہے وہ 3 ڈویژنس میں ڈیوائیڈڈ ہے. تو جو ہمارا لینچ پن ہے, ہمارا جو عہدہ لینچ پن ہے, میں تو سٹی پولیس آفیسر ہوں, آئی موسٹلی میک پالیسیز, اور میرے جو ایس ایس پی آپریشنز ہیں اور ایس ایس پی انویسٹیگیشن ہیں یہ دے ٹرائی ٹو امپلیمنٹ اٹ, اور سی ٹی او صاحبہ بھی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو گراؤنڈ پہ لوگ ہیں, ایس ایچ او ہیں, جو ایس ڈی پی اوز ہیں, جو ان کے ساتھ سارے جو ایز اے ٹیم کام کرتے ہیں, جو گراؤنڈ آفیسرز ہیں, جو فیلڈ میں جا کے کام کرتے ہیں, ان کا جو ہیڈ ہوتا ہے وہ ایس پی آف دا ڈویژن ہوتا ہے. وہ لنچ پن ہوتا ہے, وہ آل ان آل ہوتا ہے اپنی ڈویژن میں. ساری کی ساری ڈیسیجن میکنگ ریلیٹڈ ٹو ڈے میٹرز, وہ انویسٹیگیشن سے ریلیٹڈ ہو, وہ مقدمات درج کرنے سے ریلیٹڈ ہو, وہ تھانے کی مینجمنٹ سے ریلیٹڈ ہو, اس کا ہیڈ جو ہے وہ ایس پی ہوتا ہے. تو ہماری جو سب سے اہم جو ہماری شہر کی ڈویژن ہے وہ سول لائنس ہے. اس کے ایس پی میرے ساتھ بیٹھے ہیں بلال. بلال, کیا چیلنجز آپ کو نظر آئے, کیا کیا چیزیں ہیں جو آپ کی ڈویژن میں بڑی اہم ہیں, اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ سر جب میں یہاں پہ سول لائنس میں آیا تو مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ بڑا چیلنجنگ اور فاسٹ ڈویژن ہے. یہاں پہ انٹرسٹنگلی عام طور پہ سول لائن میں صرف اربن ایریا ہوتا ہے, مگر سر یہاں پہ رورل اور اربن دونوں ایریاز کی کمبینیشن ہے سول لائن میں. سو ایک طرف یہاں پہ فیروز والا ہے, ساتھ وزیر آباد کا بھی کیونکہ چارج ہے تو اس میں علی پور چٹھا اور سودرا کا علاقہ ہے, اور دوسری طرف یہاں پہ شہر کی جتنی تمام انسٹالیشنز ہیں وہ بھی ہیں, امپورٹنٹ انسٹالیشنز ہیں, جس میں کورٹس ہیں, سی پی آفس ہے, ڈی سی آفس ہے, کمشنر آفس ہے, جیل ہے, سی ٹی ڈی ہے, سو آن اینڈ سو فورتھ. تو سر اس میں جو سب سے پہلا چیلنج مجھے لگا جو میرے لیے نیا تھا وہ یہ تھا کہ صبح ہم نے سٹارٹ کرنا ہے دن ارلی اراؤنڈ 6 اور 7 جب ہم نے تمام سیکورٹی ڈیوٹیز کو چیک کرنا ہے. اس کے بعد جیسے آپ نے اور ایس ایس پی آپریشن نے فرمایا کہ ویریس تھریٹس آئے پچھلے 1.5-2 مہینے میں, ان تھریٹس کے لیے ہمیں تمام کی ٹارگٹ ہارڈننگ کرنی پڑی. ہم نے سر ایجنسیز کے ساتھ مل کر سرچ آپریشنس کیے, ہم نے موک ایکسرسائزز کی, اور ہم نے یہ انشور کیا کہ کسی بھی ایونچویلٹی کے لیے ہماری ٹیمز مکمل طور پہ تیار ہوں. اس کے ساتھ سر یہاں پہ کرائم بھی بہت چیلنجنگ ہے. جس دن میں آیا اسی دن 5 مرڈر ہو گئے, الحمدللہ وہ بھی سی آئی اے کی مدد سے ٹریس ہو کے ہو گئے. جی سر. اور اس کے علاوہ سر یہاں پہ ملٹیپل جو ہیں ہینس کرائم اس کے بعد اکر ہوئے جس پہ پولیس نے بڑے اچھے طریقے سے. اچھا بلال, یہ 3 تھانے ہیں چونکہ مجھے بھی اب سال ہو گیا ہے. ایک آپ کا تھانہ صدر گوجرانوالا ہے, ایک آپ کا عروب ہے, ایک کینٹ ہے. بڑے چیلنجنگ ہیں, ہمیشہ یہاں پہ کوئی نہ کوئی انسیڈنٹ, کوئی کرائم کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں ہو جاتا ہے. تو آپ نے بڑے اچھے طریقے سے, ایک تو وہاں پہ ہم نے جو پروفیشنل لوگوں کو لگایا, اور وہاں پہ ہم نے لیکن آپ نے کوئی پیٹرولنگ پلان وہاں کا بنایا ہوا ہے سر, تو وہ ذرا اس کے بارے میں بتائیں. سر جب میں یہاں پہ آیا اور وہ کس بیس پہ ہے, وہ ٹیکنیکلی بتائیں کہ کرائم میپنگ کیسے ہم کرتے ہیں, اور وہ آپ نے پھر کیسے اس کو. سر
تو سر جیسے سر آپ نے فرمایا 3 یا 4 ہمارے تھانے ہیں جہاں پہ ہمارا میجر کرائم ہے، جس میں سے رابری، اسنیچنگ اور ایسا کرائم ہے جس کو ہم پریونٹیو ایکشن کے ذریعے روک سکتے ہیں۔ اس کا ہم نے جب انالیسس کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ سردیوں اور گرمیوں میں ٹرینڈ ڈفرینٹ ہوتا ہے، تو ہم نے پچھلی 2 سردیوں کا ڈیٹا نکالا، ان کے ہم نے ہاٹ سپاٹس نکالے، ان ہاٹ سپاٹس کو ہم نے نقشوں پہ میپ کیا اور ہم نے یہ دیکھا کہ کون سے کی پوائنٹس ہیں جہاں پہ پولیس کی پیٹرولنگ ہو، کون سے پوائنٹس پہ پولیس ہالٹ کر کے رکے اور روک کر لوگوں کی تلاشی لے یا وہ چیک کرے کہ جو مشکوک لوگ ہیں وہ آ سکتے ہیں، اور کون سے مشکوک لوگ ہیں جو ریسنٹلی جیل سے ریلیز ہوئے ہیں یا پچھلے 2-3 سال سے وہ پکڑے نہیں گئے۔ یہ انالیسس کر کے ہم نے ایک ہولسٹک پیٹرولنگ پلان بنایا جس میں ہم نے تمام پیٹرولنگ یونٹس کو شامل کیا۔ ہماری جو تھانے کی موٹر سائیکلز MC اسکواڈس ہیں، ہماری ڈولفن ہے، ہماری ایلیٹ کی گاڑیاں ہیں، اور آئی جی صاحب نے ہمیں 50 نئے موٹر سائیکل بھی دیے سر وہ تمام سر موٹر سائیکل ہم نے اس میں شامل کیے جو اس میں ہمارے حصے میں ہے، اور جو تھانے کی گاڑیاں ہیں یہ ہم نے شامل کر کے سر ان کو سپروائز کرنے کے لیے واٹس ایپ پہ لائیو لوکیشن کا طریقہ استعمال کیا۔ ایک چھوٹا سا کنٹرول روم ایک جگہ بنایا جہاں پہ ہم ان تمام کی لوکیشن لائیو لوکیشن لیتے ہیں۔ اس سے سر 1 مہینے میں وہ میں اسٹیٹس شیئر کروں گا، تقریباً رابری اسنیچنگ کی 15 کالز میں 10 سے 20% ایگزیکٹلی نہیں بڑی اچھی، چونکہ ڈیلی بیسس پہ میں مانیٹر کر رہا ہوتا ہوں، ہماری 30 35 40 رابری ڈے پر ڈے سے آج کا میں ڈیٹا بتاتا ہوں وہ 17 ہے، یعنی 17 ہاف پہ ہے۔ تو میننگ دیر بائی کہ جو افیکٹو پیٹرولنگ ہے اور جو پریونٹیو ایکشن ہے، جو ہمارے ریپیٹ افینڈرز ہیں ان پہ ان کی سرویلنس ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو بیٹر انویسٹیگیشن ہے وہ بہرحال اس کا بڑی فروٹفل ہوتی ہے۔ ہمارے جو دوسرے بڑے اہم اور بڑے ہی بریلینٹ آفیسر جہاں جو پوسٹڈ ہیں ہماری سٹی ڈویژن میں، اب سٹی ڈویژن جو ہے گجرانوالہ کا جو ٹریڈیشنل ایریا ہے سارا، جسے ہم اندرون گجرانوالہ کہہ سکتے ہیں، کوتوالی ہے، باغبان پورہ ہے، گھرجاک ہے،